آج درس کو کل والا شروع کریں گے اور ساتھ دوسرا بھی ملا دیں گے۔ سورۃ القاریعہ۔ القاریعۃ ما القاریعہ وما ادراک ما القاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ القاریہ کا معنی اچانک آنے والی مصیبت، ناگہانی مصیبت، کھڑکھڑانے والی۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا تو یہ 30ویں نمبر پر آئی، جب جمع ہوا تو 101 نمبر پر۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، ملقاریہ ناگہانی آنے والی مصیبت کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، یہ اچانک آنے والی مصیبت آپ کیا سمجھے کہ یہ کیا ہے؟ یعنی یہ چیزیں انسان اپنے غور سے سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ کائنات کا مالک اسے نہ سمجھائے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس ہر شے کا علم ہے تو نبی کو وہ بتاتا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ باقی جو چیز لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا سمجھ کے کرتے ہیں۔ اللہ کے پاس جتنا علم ہے، ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے پاس سارا علم ہے، دوسرا اس کا ذاتی علم ہے۔ ذاتی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیا۔ اب ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا بھی علم ہوگا وہ ذاتی نہیں ہے، وہ ان کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ تو جب یہ فرق ہو گیا تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو وما ادراک ما القاریہ آپ کیا سمجھے؟ یوم یکون الناس، اب کھڑکھڑانے کی جو ہے وہ تشریح واضح کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا کہ یوم یکون الناس، جس دن لوگ ہوں گے، کا مثل کے لیے آتا ہے فراش، پتنگوں کی طرح۔ کیسے پتنگے؟ مبسوس، جو منتشر ہیں، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ یہ پہلی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قیامت آئے گی، یہ پہلا سٹیپ ہے، تو اس وقت یہ ساری دنیا جو ہے، زمین اور آسمان، سورج اور چاند، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹے گی، سورج اور چاند لپیٹ دیے جائیں گے۔ یہ بھی تو ایک عجیب سی سچویشن ہوگی، وہ دھماکہ، وہ کھڑکھڑانا، تو لوگ پھر جو ہے ایک دم ڈریں گے، تو پتنگوں کی طرح جو ہے وہ یہ ہو جائیں گے۔ اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ جو ہے وہ ہوں گے كَالْإِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اہن کہتے ہیں رنگین اون کو، منفوش دھنی ہوئی، کہ روئی کو لا کر جب آپ اس کو دھنتے ہیں، یعنی پلو میں ڈالنے سے پہلے، رضائی میں ڈالنے سے پہلے آپ لے کر جاتے ہیں اس روئی کو، وہ پھر دھنی جاتی ہے، پھر اسے ڈالتے ہیں آپ اس کے اندر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اون کی طرح جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کو رنگین کیوں کہا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ لفظ اس بات پر دال ہے کہ جس نے قرآن مجید نبی پر نازل کیا ہے وہ اللہ ہی ہے، وہ ساری کائنات کو جانتا ہے۔ ورنہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مکہ میں بیٹھ کر یہ اہن کا لفظ نہیں، صرف پہاڑ کا بولتے، کیونکہ آپ نے طائف کا چکر لگایا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی آدمی دبئی سے حج کرنے کے لیے آئے تو وہ طائف میں رکے گا، تو وہاں ذرا نظریں دوڑانا، کالے سیاہ پتھر نظر آئیں گے آپ کو اور اس کے پہاڑ نظر آئیں گے۔ حضور نے بلیک وہ تو دیکھے ہیں پہاڑ، یہ خاکی پہاڑ تو دیکھے، لیکن میرا نبی فرما رہا ہے کہ پہاڑ ہو جائیں گے یہ رنگ برنگے۔ یہ رنگ برنگے کیوں بولا ہے؟ تو رنگ برنگے اس لیے بولا کہ اب جو دنیا میں پھرنے والا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ پیروں میں اگر آپ جائیں تو وہاں رینبو ماؤنٹینز آپ کو نظر آئیں گے، آپ دیکھتے ساری حیران ہو جاؤ گے، آپ کو لگے گا کہ کسی پینٹر نے خود یہاں پینٹنگ کری ہوئی ہے، یہ پہاڑ نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ چائنا میں جائیں، آپ پتہ نہیں خاقان نے وہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، چائنا کے اندر بھی وہ رینبو ماؤنٹینز ہیں، کالے کلر کے پہاڑ ہیں، سفید کلر کے پہاڑ ہیں، ایسے پہاڑ ہیں برف کے، اور اس کے نیچے اتنی سالڈ چیزیں ہیں کہ جن کو نہ جانے سینکڑوں سال ہو چکے ہیں ابھی تک وہ پگھلے نہیں۔ وائٹ کلر کے ہیں، یلو کلر کے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے، خاکی کلر کے پہاڑ آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ تو یہ
پہاڑوں کو اہن، جب ان سارے کلروں کو ہم ملائیں گے تو یہ رنگ برنگے بن جائیں گے. تو اہن نے یہ بتایا کہ یہ قرآن اس کا کلام ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو پیرو گئے ہیں، نہ ہی آپ چائنا گئے ہیں، مکے میں بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ پہاڑ ایک کلر کا نہیں ہوتا، پہاڑ کئی کلرز کے ہوتے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے. اب قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا آپ لوگوں کے لیے، جب سب آئیں گے تولو بھائی ان کو. اب یہ تولنے کا طریقہ ہر شے کا مختلف ہوتا ہے. موازین، میزان کی اگر اس کو جمع بنائیں کہ یہ میزان کی جمع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک ترکڑی ہوگی، وہ سکیل ہوگا ایک زبردست، اور وہ وہاں تمہاری نیکیاں جو ہیں وہ رکھی جائیں گی. ایک طرف تمہاری نیکیاں رکھی جائیں گی، ایک طرف تمہاری برائیاں رکھی جائیں گی. وہ دفتر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے لے کے رکھ دے گا، اسے تولا جائے گا، دیکھا جائے گا یہ لیفٹ سائڈ نیچے جا رہی ہے یا یہ رائٹ سائڈ، تو کون سی سائڈ ہے. بعض کہتے ہیں کہ وہاں طریقہ الٹ ہوگا، خیر جو بھی ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے اسی طرح سمجھانا ہے کہ یہ نیچے گیا کہ یہ نیچے گیا، اور اگر آپ کا دائیں سائڈ نیچے چلا گیا تو آپ جنت میں ہو، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اور اگر آپ کی بائیں سائڈ نیچے چلی گئی ہے تو پھر امان الحفیظ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں. تو اس دن تولا جائے گا. ایک یہ ہے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، تولنے کے لیے چیز کا سالڈ ہونا ضروری ہے. ہمارے ہاں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ میں سے کسی آدمی نے سوچا کہ میں مسجد بناؤں گا. آپ نے مسجد نہیں بنائی تو پیسے نہیں ملے. مسجد بنانا کوئی آسان ہے؟ ایک ادارے سے منظوری لو تو دوسرا پھٹا ڈال دیتا ہے، دوسرے لو تو تیسرا ڈال دیتا ہے. زمین لے کے بیٹھے رہو، انتظار کرتے رہو، لوگوں کی باتیں سنو، پھر پیسے کم ہو گئے. بھائی مسجد بنانا کوئی آسان ہے؟ بہت مشکل ہے. اکیلے کے پاس پیسے جمع نہیں ہوئے، لیکن جب تو قیامت کا دن پہنچا تجھے مسجد کا ثواب مل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تیری نیت سولڈ تھی پر تجھے پیسے نہیں ملے. اسی طرح سوچتے جاؤ، تم جو بھی اچھا کام سوچو گے نیت تمہاری سالڈ ہونی چاہیے، تمہیں ریوارڈ مل جائے گا. تم کو کہ مختار نہیں ایسے کیسے ہو سکتا؟ کیا ہماری نیت سالڈ ہو تو ہمیں ثواب مل جائے گا؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ بولتے ہو اسماعیل و ذبیح اللہ، ذبیح کا معنی مذبوح ہوتا ہے، اسماعیل وہ جو ذبح کیے گئے، حالانکہ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوئے ہی نہیں ہے، تو جھوٹ ہوا نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جلوہ فرما تھے، ایک اعرابی آیا، اس نے آ کے حضور کو کہا، یہ حضور کا اپنا جملہ نہیں ہے، وہ بدوی کا جملہ ہے. اس نے حضور سے کہا اے دو ذبیحوں کے بیٹے، تو حضور مسکرا پڑے. یہ یاد رکھیے گا، حضور نے نہیں کہا کہ انا ابن ذبیح، میں ہوں، نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ ہو. حضور مسکرا پڑے. تو یہ دو ذبیح کون ہیں؟ ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضور کے ابا جی حضرت عبداللہ، دونوں ہی ذبح نہیں ہوئے. تو حضور انہیں کہتے نا کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، نہ اسماعیل ذبح ہوئے ہیں نہ میرے ابا ذبح ہوئے ہیں، تو واقعی ذبح تو کوئی بھی نہیں ہوا. تو کاہے کو ریوارڈ دیا گیا؟ آج تک تفسیروں میں لکھا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب 7 سال کے تھے، ابا نے کہا اے میرے بیٹے، میں تمہیں اپنی خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو قربان جائیں. اس بچے پہ ساری یونیورسٹیز کے بڑے بڑے ڈاکٹر قربان کر دیے جائیں، بڑے بڑے پروفیسر قربان کر دیے جائیں، سارے اسٹوڈنٹس قربان کر دیے جائیں. 7 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے یا ابا افعل ما تؤمر، ابا جی جو آرڈر ہے وہ کرو، میں بولوں گا بھی نہیں. یہ اتنی سالڈ نیت تھی کہ آپ کو ذبیح اللہ قرار دے دیا گیا. آپ دلیل پکی سمجھ میں آ گئی؟ تو جب آپ کی نیت سالڈ ہوگی تو پھر آپ کو ثواب اللہ تعالیٰ، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے. اس کو نہ ہماری نماز کی ضرورت ہے، نہ ہمارے حج کی ضرورت ہے، نہ زکات کی ضرورت ہے، نہ خیرات کی ضرورت ہے، نہ رجسٹریشن کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. اسے وہ اللہ اللہ ہے. جب تم نہیں تھے تو تب کیا وہ اللہ نہیں تھا؟ وہ اللہ تھا. وہ صرف دیکھنا چاہتا ہے کہ تیری نیت کتنی خالص ہے. تو اب آپ کہیں گے جی میں نے نیت کری تھی تو نیت کو کیسے تولیں گے؟ تو میں نے بتایا تھا آپ کو، ریپیٹ کرتا ہوں، دیکھو ہر چیز کے تولنے کا اسکیل ڈفرنٹ ہوتا ہے. اگر کسی آدمی کے اندر شوگر ہے تو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے اندر جو ہے وہ 200 شوگر ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو نہیں ہم اس کو اٹھا کر جو ہے وہ ترازو کے اوپر رکھ دیں کہ جائیں اور اسکیل کے اوپر رکھ دیں جو والمارٹ میں ہے، لو تول بھائی اس کو کتنی ہے اس کے اندر. نہیں، اس کے لیے ایک الگ چیز ہے، وہ بتائے گی. یوں خون لے کر رکھیں گے، وہ بتائے گی کہ اس کے اندر اتنی شوگر ہے. آپ کے اندر اگر کولیسٹرول ہائی ہے تو آپ کو اٹھا کر نہیں رکھ دیں گے اسکیل پہ، نہیں، اس کو ماپنے کے لیے ایک علیحدہ سی ملتی ہے، اس کے اوپر ڈالا جاتا ہے، وہ پھر بتاتی، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ہر شے کو تولنے کے لیے ڈیفرنٹ ترازو ہوتا ہے. آپ نے پتھر تولنے ہوتے ہیں وہ اور ترازو ہوتا ہے، آپ نے سبزی تولنی ہوتی ہے وہ اور ترازو ہوتا ہے، آپ نے جو چیز تولنی ہے وہ بڑے بڑے جانوروں کا چارہ تولنے کے لیے اور چیز ہوتی ہے. کبھی آپ آئے ہیوسٹن سے ٹرک لے کر آپ ڈالس آنا، رستے میں آپ کا ٹرک تولا جائے گا، تو آپ کا ٹرک جو ہے وہ تولا جائے گا کیا انڈو پاک کے اسکیل پہ تولا جائے گا؟ نہیں، وہ ٹرک کے تولنے کا اسکیل ڈیفرنٹ ہے. تو ہر چیز کو تولنے کا ڈیفرنٹ اسکیل ہے. تو قیامت کے دن بھی تو جو شے لے کے جائے گا، رب کے پاس ہر شے تولنے کے لیے ترازو ہوگا، وہ خالق کائنات ہے. تو تمہاری ہر شے تولی جائے گی. یہ تب ہے جب ہم میزان کریں، موازین کو میزان کا جو ہے وہ جمع بنائیں. لیکن اگر ہم اس کو موضوع کا بنائیں تو پھر جس بندے کے قیامت کے دن وہ اعمال زیادہ ہوئے جو اللہ کو پسند ہیں تو وہ عیش کی زندگی میں ہوگا. اب آپ تلاش کرو اللہ کو کون سے عمل پسند ہیں.
تو یہ یاد رکھیے گا، میں نے جب تحقیق کری کہ میں تلاش کروں کہ کون سے عمل اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ پسند ہیں، تو جو مجھے معلوم پڑا میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. میں تلاش کرنے لگا کہ ایک آدمی کہتا ہے سورہ بقرہ دوسرا رکوع، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگ بعض ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے. اللہ فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں آج، میں اسپیشلی بٹھا لیا مدثر میاں کو، سید صاحب جلوہ بیٹھیے آپ ذرا، کچھ آیات کی تصدیق چاہیے ہوتی بھائی. اب دوسرا رکوع سورہ بقرہ کا پہلی آیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، تو ان کو مومن ہونا چاہیے نا. ہم آخرت پر ایمان لائے، ان کو مومن ہونا چاہیے. وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہے. اب سورہ منافقون میں چلیے، پھر قاری صاحب سے پوچھیے سورہ منافقون میں ہے، اے محمد مصطفیٰ آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سچ ہے کہ آپ اللہ، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، ٹرانسلیشن نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ جھوٹ بول رہا ہے. ابھی سورہ منافقون نکالیے کہ یعنی رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کر ایک بندہ کہہ رہا ہے، پورا گروپ کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ فرما رہا ہے آپ اللہ کے رسول ہو، پر یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو ایک پریشانی میں مبتلا ہو گئے. یار ہم نے تو سنا تھا کہ جو اللہ کو ایک مانے وہ جنت میں جائے گا، جو آخرت کو مانے وہ جنت میں جائے گا، جو رسول کو کہہ دے کہ رسول ہے وہ جنت میں جائے گا. تو یہاں تو معاملہ الٹ ہو گیا. تو کوئی چیز تلاش کرو کہ جو اللہ کو پسند ہے، جس کی بنا پر وہ توحید کو بھی تسلیم کرتا ہے، وہ آخرت پر ایمان کو بھی تسلیم کرتا ہے، وہ نبی پر ایمان کو بھی تسلیم کرتا ہے، وہ تلاش کرو. وہ اب ہم تلاش کرنے لگے. تو سنو میں تمہیں بتاؤں، حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ مٹھی بھر بھی جو دے دیں، جو سمجھتے ہو بہت سستی ہے بھائی، مٹھی بھر جو دے دیں، پتہ نہیں میرے حال 50 سینٹ سے میں زیادہ ریٹ نہ لگا دوں، یہ 50 سینٹ کی بھی مل جائے گی آپ کو، تو بھائی بہت زیادہ ریٹ لگا رہا، تو مٹھی بھر جو دے دے تو بعد میں آنے والا سونے کا پہاڑ بھی دے دے تو اس مٹھی کے برابر نہیں ہے. سوال یہ ہے اس کی 50 سینٹ ویلیو، میں 5000 دے رہا، میرا $5000 50 سینٹ کے برابر نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ وہ میزان میں 50 سینٹ میزان میں بھاری کیسے ہو گئے؟ بھائی یہ سمجھ میں آ گیا تو فمن ثقلت سمجھ میں آ جائے گا. وہ اس لیے سنو، آپ لوگوں میں سے کسی نے پاکستان میں گھر بنائے ہوں، انڈیا کا میں نہیں جانتا، پاکستان میں گھر بنائے ہوں تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات، سارے برے نہیں ہوتے، وہ جب ہم ریت لینے جاتے ہیں نا تو ریت گیلی ہوتی. وہ ریت کو گیلی کیوں کرتا؟ وہ ریت کو گیلی اس لیے کرتا ہے لوڈڈ ہو جائے. اچھا آپ گوشت لینے جائیں، گوشت کلو ہوگا، آپ پکائیں گے وہ پورے نہیں ہو رہا، لے کے تو کلو آیا تھا، اس نے اس کے منہ میں رکھ کے پانی کی نالی، اس نے پریشر مارا لنگز کے اندر، لنگز سے آگے جاتا، اس نے لنگز میں رکھ کے جب پانی مارا وہ پوری باڈی میں پانی چلا گیا، وہ بکرا اتنا تھا اتنا ہو گیا، اب اس کے اندر پانی بھر گیا، وہ لوڈڈ ہو گیا. اب جب تم گوشت لے کر آئے تو وہ کلو نہیں 3 پاؤ تھا، وہاں کلو تھا، گھر میں 3 پاؤ ہو گیا. کسی چیز کو بھاری کرنا ہو تو اس کے اندر پارا ڈالتے ہیں، آپ پارا ڈالو گے وہ چیز بھاری ہو جائے گی. بات کو سمجھ گئے؟ پانی ڈالو گوشت بھاری ہو گیا، پانی ڈالو سبزیاں چھڑکتے رہتے چھڑکتے رہتے بھاری ہو جائیے، بھاری ہو گئی. ریت میں پانی ڈالا بھاری ہو گیا، تم نے نیکی کری، اب نیکی کو بھاری کرنا ہے تو پانی ڈالا تو ریت بھاری، پانی ڈالا تو گوشت بھاری، پارا ڈالا تو چیز بھاری، محمد مصطفیٰ کا عشق ڈالا تو نیکی بھاری. اب سمجھ آئی کہ جس نے 50 سینٹ دیے تھے حضور کو دیکھ کر وہ میرے $5000 سے افضل ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ عشق مصطفیٰ نہیں ہے جو عشق مصطفیٰ 50 سینٹ میں ہے. اب چلو میزان پہ، اب چلو موضوع میزان. فمن ثقلت موازینہ، جس کے پاس عشق مصطفیٰ سے بھرے ہوئے، عشق مصطفیٰ کے پانی سے چھڑکاؤ کی ہوئی نیکیاں ہوں گی، اعمال ہوں گے، وہ اعمال بھاری ہو جائیں گے میزان کے اندر. تو بھائی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب آپ سنتے جائیے. آپ لوگ یہ میں سنا رہا ہوں، کم سے کم ہمیں 2000 آدمی سن لیتا ہے، تو کل ذرا مس ہو گیا. آپ لوگ قیامت کے دن جب پہنچے گے، اس لیے لا الہ الا اللہ، میرے جو مرشد تھے قادری سلسلے سے ملنگ تھے، ان سے بھی مجھے خلافت ہے، وہ پوری زندگی وہ ٹاول پہ، انہوں نے اسپیشل ٹاول ہوتا تھا، وہ یہ نہانے والا نہیں، وہ لیتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب وہ ختم ہو جاتا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. ساری زندگی انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھا ہے. تو اب سمجھ آتی ہے کیوں پڑھا. وہ اور کوئی وظیفہ بہت کم کرتے تھے، مجھے بتائے 1-2 بتائے انہوں نے، خود وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ کرتے تھے. حدیث آپ سن لیجیے تاکہ آپ لوگوں پہ واضح ہو جائے کہ کچھ ہم لوگوں کے لیے ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا لیکن اس کے پاس ٹکٹ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹکٹ ہے. یہ کافر کی بات نہیں ہو رہی. 99 دفتر اس کے گناہوں کے ہیں، یعنی 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے اپنے سامنے کھڑا فرمائے گا، ہاں بھائی یہ تیرے 99 دفتر اور ہر ایک گناہ سے بھرے پڑے، کوئی نیکی نہیں. تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ مالک نہیں، میں انکار نہیں کرتا، یہ صحیح ہے. کیا تجھے میرے فرشتوں کے لکھنے پر اعتراض ہے کہ انہوں نے کوئی مسٹیک کری ہو؟ نہیں مالک، تیرے فرشتے تیرا حکم مانتے، انہوں نے بھی غلطی نہیں کری. اللہ اکبر جل شان. رکھو بھائی پھر اب اس کے تولو، تو پلڑے پہ رکھے 99 دفتر ادھر. اب جب ظاہر ہے ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے، تو 99 دفتر ادھر رکھ دیے،
اب ظاہر پلڑا یہی نیچے جائے گا نا. تو جب وہ ادھر رکھنے لگے, پروردگار عالم نے حکم دیا پرچی لائی جائے, تو کاغذ کہاں سے آئے گا؟ وہ خالق ہے, اس کو مشینری کی ضرورت نہیں, وہ حکم فرمائے کاغذ پیدا ہو جائے, پرچی لائی جائے, پرچی حاضر کی گئی. پروردگار عالم اس پرچی کو دائیں پلڑے پہ رکھ ڈالیں گے. وہ 99 گناہوں کے دفتر ادھر, اور یہ پرچی جب رکھی گئی تو یہ پلڑا جھک گیا, وہ 99 دفتر اوپر ہو گئے, نیکی کا بھاری ہو گیا. وہ بندہ پریشان, مالک اس پرچی نے کیا کہا؟ تو نے جب پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو یہ ہم نے محفوظ رکھا اور آج ہم نے تیرے پلڑے میں ڈال دیا. تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زمین و آسمان سے بھاری ہے, اس لیے اسے مت اپنی زندگی میں چھوڑنا. کسی مولوی کے کہنے پر, کسی بندے کے کہنے پر بدعت پہ اسے پڑھتے رہو, جب موقع ملے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ضرور پڑھنا, یہ تمہارے پلڑے کو بھاری کر دے گا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, عیش کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اس کی ماں ہاویہ ہے. ماں کو ماں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بچے کا ٹھکانہ ہے, بچہ دوڑتا ہے. کوئی بھی ماں ہو, وہ جانور ہو, پرندہ ہو, انسان ہو, بچہ دوڑے گا ماں کی طرف. آپ نے مرغیاں پالی ہوں اگر, تو جو ہی چیلاتی ہے بچے دوڑ کے ماں کے پروں میں چھپ جاتے ہیں. تو چونکہ ہر بچے کی اصل ماں ہے, تو اس لیے اصل یہ جیسے ام القرا, مکہ کو ام القرا, وہاں شہروں کی ماں, کیونکہ وہاں سے شہر, ساری دنیا کی زمین وہاں سے نکلی ہے. تو تمہاری ماں کو بھی اس لیے کہتے ہیں, وہ تمہاری اصل ہے, تم اس کی گود میں جاتے ہو, اس نے تمہیں اپنے شکم میں رکھا ہے, چاروں طرف سے یوں گھیر کے رکھا, تو اس کو پھینکا جائے گا ہاویہ کے اندر. وما ادراک ما ہی, یہ بات خود سے جاننے والی نہیں ہے. آپ کیا سمجھے ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ, وہ دھکتی ہوئی جو ہے, دھکتی ہوئی دہتی ہوئی آگ ہے, وہ بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی وہ آگ ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے. تو اس سورہ کے اندر آپ کو ایک منظر بتایا گیا. اب اگلی سورہ جو آج کی ہماری تھی, اس میں آپ کو یہ واضح کیا گیا کہ دیکھو یہ کام نہیں کرنے تو تم بچ جاؤ گے. بس بات کو میں مختصر کرتا ہوں, یہ ہمارا اگلا درس ہو گیا. سورۃ التکاثر. تکاثر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ مال کی کثرت کی ہرس, مال کی نہیں, مال کی کثرت کی ہرس. الہاکم التکاثر, تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی حسرت نے ہلاک کر دیا. الہا ہلاک کر دیا, کم تجھے, التکاثر کثرت سے میں زیادہ اور جمع کروں. کیوں؟ انسان کے پاس سونے کی ایک پوری وادی ہو تو وہ چاہے گا ایک اور وادی ہو جائے میرے پاس, وہ کبھی سیر نہیں ہوگا. اب اس سے مراد دنیا سے نفرت نہیں ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ غور سے سننا. اصل مقصد سورۃ التکاثر کا یہ ہے کہ دولت تمہارا مقصد اور گول نہیں ہونا چاہیے, دنیا تمہارا مقصد اور گول نہیں ہونا چاہیے. اب میرا جملہ سمجھ جاؤ گے تو گویا کہ اسی جملے میں ہی میں تشریح کر گیا. تمہارا مقصد, تمہارا گول دنیا نہیں ہونا چاہیے. دنیا جنت اور رضا, اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہونی چاہیے. بس یہ اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا, یہ ذریعہ پیسہ ہو, کیوں اس کو ذریعہ بنانا ہے, حفاظ کو دینا ہے, مسجد کو دینا ہے, زکات دینا ہے, اس لیے پیسہ. اب یہ کس لیے؟ حفاظ کو دیا, مسجد کو دیا, زکات دی, تو یہ اللہ کی رضا حاصل ہو رہی. تو دنیا کو تم استعمال کر رہے ہو, اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر رہے. اسی طرح تم کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہو, تم گھڑی لے لیتے ہو, اللہ میں اس کے اوپر ٹائم دیکھوں گا, مجھے ٹائم نظر آ جائے, میں ایسی گھڑی لینا چاہتا ہوں کہ میں سویا ہوا ہوں تو بھی مجھے ٹائم نظر آ جائے کہ تہجد کا وقت کیا ہے, مجھے ٹائم نظر آ جائے کہ فجر کا وقت کیا ہے. اب میں اس گھڑی کو لینا کیوں چاہتا ہوں جو یہاں اس لیے کہ ایکوریٹ ٹائم یہ بتاتی ہے. اب میری نیت جمعہ کی ہے, زبردستی میں نے کہا بھائی وہ نہیں لگاؤ, یہ لگاؤ کہ مجھے پتا چلے میں آگے نہ جاؤں, جمعہ کی نماز ٹائم پہ. تو یہ نیت دیکھیے, سیل ہے, میں سیل سے دیکھنا چاہتا ہوں, قرآن پڑھ لوں گا میں جاتے ہوئے. تو یہ آپ کی نیت جو ہے وہ ساری چیزیں وہ ذریعہ بنے اللہ کی رضا کا, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا, یہ بایہقی شریف میں ہے, حضور نے فرمایا تم 1000 آیات روزانہ پڑھ سکتے ہو؟ صحابہ یا رسول اللہ 1000 آیات روزانہ کام بھی کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ صحابہ کرام بزنس بھی کرتے تھے سر, جن کا ذرا بزنس دور ہوتا تھا, پارٹنرشپ ہوتی تھی, تو ایک صحابی کو بولتے تھے یہ نمازیں 2 تو پڑھا, تو جو حضور فرمائے مجھے بتا دینا, اگلی میں پڑھاؤں گا, جو حضور بتائیں گے میں تمہیں بتا دوں گا. تو وہ نماز جو ہے نا وہ چلتی رہتی تھی. تو یا رسول اللہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں. تو آگے نبی کا جواب سنیے, ہمارا نبی ہر جگہ ہمارے لیے آسانی کر رہا ہے. اچھا 1000 آیات نہیں پڑھ سکتے؟ تو وہ الہاکم التکاثر پھر تمہیں آتی کہ نہیں آتی؟ الہاکم التکاثر وہ تو پڑھ سکتے ہو نا یا رسول اللہ. ہاں, تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی نے الہاکم التکاثر پڑھ لی, اس آدمی نے گویا کہ 1000 آیات کی تلاوت فرما لی. تو یہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, مال جمع کرنے کی ہرس نے اس کو ہلاک کر دیا, اتنا بزی ہوا کہ حتی جا کے اس نے قبر کا منہ دیکھ لیا, یعنی مر گیا. بچپن میں سنا تھا, ابھی مجھے کتاب نہیں ملی, اور لائبریری اتنی وسیع نہیں, اللہ تعالیٰ مدد میری فرما دے, میں لائبریری کی وجہ سے میں بہت پریشان رہتا ہوں. اس میں نے پڑھا تھا کوئی صاحب الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے, جرمنی ریل گاڑی میں جاتے ہوئے الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے. سامنے 2 تھے, وہ غیر مسلم تھے, کہنے لگے کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں یہ پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے یوں کر کے اس کو الہاکم التکاثر دی. انہوں نے صرف 2 آیات یہ پڑھی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. عمر رسیدہ تھے, بڈھے تھے,
کہنے لگے یہ کیا ہے، کس کا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ ہمارا قرآن ہے، ہماری ہولی بک ہے، محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ہے، رب تعالیٰ نے اسے ان پر نازل کیا ہے۔ کہنے لگا اتنا سچا جملہ اس کے اندر، انہوں نے گاڑی میں ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ یہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کی تدبر و تفکر ہوتی ہے۔ کیوں کہ عیسائی کی ساری زندگی مال جمع کرنے میں رہ گئی کہ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ دو آدمی تھے، آپ کو پتا یارانہ جب چلتا ہے تو پھر بچپن میں سارے دوست ایک جگہ پہ تو نہیں پہنچتے، کوئی افسر بڑا بن جاتا ہے، کوئی چھوٹا بن جاتا ہے۔ ایک تاجر بن گیا، ایک فقیر ہمارے جیسا درویش ہی رہا، دین میں لگے رہو، جو آتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ جو تاجر تھا وہ اتنا کامیاب ہوا، نمازیں بھی مس ہو جائیں، دین کی تعلیم بھی مس ہو جائے، مکان اس نے دھڑا دھڑ بنائے، تجارت میں ٹاپ پہ گیا۔ ایک دن آیا بڑے عرصے کے بعد اپنے دوست کے پاس، کہنے لگا یار تو کیا کن چکروں میں لگا، دیکھ کتنے مکان بنا لیے میں نے، دیکھ میں نے کتنی زمین لے لی، دیکھ میں نے کتنی جائیداد بنا لی۔ تو کہنے لگا اچھا جائیداد تو نے بنا لی، تو یہ بتا کہ جب تو یہ مرے گا تو یہ سارے مکان ساتھ جائیں گے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہ اچھا یہ سارے ساتھ نہیں جائیں گے، اچھا تو پھر تو اگر یہ نہیں جائیں گے تجھے تکلیف تو بڑی ہوگی۔ کہنے لگا یار میں نے بڑی محبت سے بنائے۔ تو کہنے لگا پھر بیوقوف میں نہیں، تو ہے۔ میں بیوقوف نہیں، بیوقوف تو ہے کہ تو نے وہ چیز لی یہاں کہ جو تیرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ آپ نے دیکھا پرانے دور میں جب بادشاہ مرا کرتے تھے وہ ظالم اندر گھوڑے بھی اندر ہی رکھ دیتے تھے۔ یہ جو جتنے حرام مصر والے یہ فرعون مرے ہیں، گھوڑے اندر، سونا اندر، چاندی اندر، شہد اندر، پتہ چلے اندر پورا کچن ہے، وہ مرا اندر جا رہا ہے کیا پکائے گا؟ اور ایون کے زندہ لونڈیے اندر، غلام اندر۔ اے جی جب اس کو ضرورت پڑے گی تو یہ اٹھ کر، سبحان اللہ کیا بات ہے، یعنی اس کو پورا آملیٹ تیار کر کے دے گا اندر۔ یہ ابھی جو پوپ صاحب مرتے ہیں یہ ویٹیکن میں، پوپ صاحب جو ہیں جب مرتے ہیں تو آپ کو پتا پوپ صاحب کو کیسے رکھتے ہیں؟ اور آپ اگر کبھی جا کر پوپ کو دیکھو تو آپ کو لگے گا ابھی اٹھ جائے گا، اتنا سجا کے انگوٹھی پہنا کر یوں سیٹ کر کے اسے رکھتے ہیں۔ میں تحقیق کرنے لگ گیا اور باقی بھی پادری مرتے ہیں، پوپ کو اتنا کیوں سجا دیتے ہیں؟ یہ بہترین سیٹ کر کے کیوں رکھ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پوپ سارے اٹھ کے ان کی ہیلپ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ میں کہا بڑی بات ہے بھائی۔ تو یہ تصور کانسیپٹ ہے، ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی۔ اسی لیے جو دنیا دار ہوتا ہے جب اس کی جان نکلتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے، کیوں؟ اس کی محبت ادھر ہوتی ہے تو اس کی جان ایسی ہے جیسے آپ دیکھو آپ ایک بچے کو کھینچو ادھر وہ جائے ادھر۔ کبھی آپ نے اپنے ملک میں، یہاں تو بچے بڑے شوق سے اسکول جاتے ہیں نا، تو وہاں جاتے تھے بچے کو بھیجنا، ہم بچے کو ادھر بھیجتے تھے، بچہ ادھر جاتا تھا، ہم اس کو اسکول میں ڈالے وہ ادھر جاتا، ایک کھینچا پانی لگی رہتی تھی۔ تو جدھر محبت ہو چیز ادھر جاتی ہے۔ تو اگر دنیا سے محبت کی ہے تو روح ادھر جانے کی کوشش کرے گی، اور اگر اللہ سے محبت کی ہے تو جلدی جلدی نکلے گی ادھر جانے کی کوشش کرے گی۔ تو پھر اس تاجر کی سمجھ میں آیا، کہنے لگا ہاں، کہا سن بھائی یہاں تو 60 سال تک جیے گا، یہ مکان اتنے عرصے تک رہیں گے، اس کے بعد لمبا عرصہ تیرا آخرت میں ہے، تو بتا وہاں کے لیے کیا لیا؟ کچھ نہیں لیا، تو وہ چیز لو جو وہاں کی ہو۔ آپ جب آتے ہو امریکہ تو آپ انڈیا کی کرنسی لے کر نہیں آتے، آپ کوشش کرتے ہو انڈیا کی فوراً ساری سمٹ جائے، میرے کو ڈالر مل جائے۔ تو آپ جس ملک میں جاتے ہو وہاں کی کرنسی لے کر جاتے ہو، بلکہ کئی جگہ پہ تو یہ شرط ہوتی ہے کہ اتنی کرنسی تیرے پاس ہے شو کر، تو اس ملک میں جا رہا ہے۔ تو تعجب کی بات ہے یار، تم امریکہ آؤ تو یہاں کے ڈالر لے کر آؤ، اپنے ملک کے نہیں، تو آخرت میں جا رہے ہو تو ساتھ یہاں کی کرنسی لے کے جا رہے ہو، پیسے لے گئے، ایسی عجیب۔ وہ ایک صاحب تو کیا کیا باتیں، خیر چھوڑیے لمبی ہو جائے گی، تو کلا سوف تعلمون، تو یقیناً تم ان قریب جان لو گے، یہ بات ان قریب تم جان لو گے، سما پھر، یعنی کیا مطلب؟ یہ دہرائی جا رہی ہے بات، یقینی بات ہے، کلا سوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے، کلا لو تعلمون، کاش کہ تم علم یقین کے ساتھ اپنے انجام جان لیتے، لو تعلمون کاش کے، تعلمون تم جان لیتے، علم الیقین، علم الیقین سے جان لیتے، لترون الجحیم، بے شک تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ یہ علم الیقین کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے 3 سٹیپ ہوتے ہیں یقین کے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ جب آپ ایم اے ماسٹر سے جنہوں نے کیا ہے یہ پڑھا جاتا ہے علم الیقین کیا ہے، عین الیقین کیا ہے، حق الیقین کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں علم الیقین یہ ہوتا ہے، اب اس کی مختلف مثالیں ہیں، میں آپ کو وہ دیتا ہوں جو آپ کے ذوق پیدا کر دے۔ محمد مصطفیٰ نبی ہیں، ہمارے لیے علم الیقین ہے، ہمارے ابا نے کہا، اس کے ابا نے کہا، ہمارے استاد نے کہا، اس کے استاد نے کہا، تفاسیر بھری پڑی ہیں، سارے مفسرین نے کہا، بڑے بڑے اولیاء نے کہا، یہ علم الیقین ہے۔ صحابہ نے جب کہا کہ محمد مصطفیٰ نبی ہیں، یہ عین الیقین ہے، ہر ایک نے سامنے دیکھا، ہر ایک نے سامنے دیکھا، یہ عین الیقین ہے۔ علم الیقین اور عین الیقین، ہم نے حضور کو مانا یہ علم الیقین ہے، صحابہ نے حضور کو مانا یہ عین الیقین ہے، دیکھ کے مان رہے ہیں، محمد مصطفیٰ نبی ہیں، ان کے لیے یہ حق الیقین ہے، نبی کے لیے یہ حق الیقین ہے۔ اب میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، آپ نے دور سے دیکھا یہ دریا ہے، یہ علم الیقین ہے۔ بعض اوقات دور سے پانی لگتا ہے، پانی ہوتا نہیں، لگتا ہے پیاسے کو نا، صحرا میں جا رہا ہو تو لگتا ہے پانی ہے، پانی نہیں ہوتا، یہ علم الیقین۔ آپ نے دور سے دیکھا دریا ہے، یہ علم الیقین ہے۔ آپ پاس چلے گئے، آپ نے یوں بیچ میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ گیلا ہو گیا، یہ عین الیقین ہے۔ پھر آپ نے اتار کے شرٹ اپنی ڈبکی اندر لگائی، یہ حق الیقین ہے۔ میرا بہت بڑا مسئلہ میں آسان کر گیا، جب آپ کبھی پڑھیں گے تفسیر سمجھ۔ ایک اور آسان بتا دیتا ہوں، آپ نے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا،
تو آگ ہے، یہ علم الیقین ہے. آپ چلے گئے، آپ نے اس کو دیکھا چلتے ہوئے، یہ عین الیقین ہے. آپ کو ابھی بھی یقین ہے، آپ نے انگل دے دی اندر، جب جلی تو پھر لگائی حق الیقین ہے. اب میرا حل نہیں بھولے گا یہ. تو علم الیقین، تو کاش کہ تم لوگوں کا علم الیقین ہو جاتا کہ قیامت آنے والی ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم ضرور بر ضرور دوزخ کو دیکھو گے. اور ایک بات یاد رکھنا، سب بچے بھی سن رہے ہیں، پڑھے لکھے ہو، یہ بات یاد رکھنا، جب آدمی کو آخرت سامنے رہتی ہے نا، پھر یہ دنیا کی عیاشیاں اور یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. میں سمیٹ رہا ہوں بڑی تیزی سے، میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. بات مثال سے آسان ہو جاتی ہے. ایک بادشاہ تھا، اس کا یار فقیر تھا. اپنے دوست فقیر رکھا کرو، امیر بندے بھی دوست رکھا کرو، اچھے ہوتے ہیں. اس کا دوست تھا فقیر، تو وہ حکیم بھی تھے. پرانے دور میں علماء حکیم بھی ہوتے تھے، فقیر اولیاء دوائی بھی دینے، کیوں لوگ آتے ہی انہیں کے پاس تھے. تو بادشاہ نے کہا مجھے کمزوری فیل ہو رہی ہے، تو کوئی دوائی دے سکتے آپ؟ فقیر اور بزرگوں نے انہوں نے کچھ پتے بنا کے اسے دے دیا. وہ دوائی کھاتے ساری نا اس کے اندر ایسی فیلنگ آئی، طاقت آئی، جیسے کوئی بہت جوان ہوتا ہے آدمی. بادشاہ کے ذہن میں کسی نے ڈالا، یار جس نے مجھے یہ دوائی دی ہے یہ بندہ خود بھی بڑی عیاشی کرتا ہوگا، بظاہر شکل فقیروں والی بنائی ہے. یہ اس کے ذہن میں آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو القاء کر دیا. انہیں سمجھ میں آ گیا. بادشاہ وہ فقیر آئے، یاری بڑی پکی تھی، معتقد بھی تھا. فقیر نے آ کے کہا بادشاہ سلامت، آپ 7 دن کے بعد مر جائیں گے. 7ویں دن آپ کی موت ہے. بادشاہ کو یقین ہو گیا، علم الیقین، یقین ہو گیا. دیکھو قرآن ہے، کاش کہ تمہیں علم الیقین ہو دوزخ کا. بادشاہ کو یقین ہو گیا، یار میرے دوست نے کہا ہے، فقیر نے کہا ہے، ولی اللہ ہے، میں مر جاؤں. لو جی، اس بندے نے دربار آنا چھوڑ دیا، کپڑے بادشاہوں والے پہننے چھوڑ دیے، تاج سجانا چھوڑ دیا، روٹی کم ہو گئی. 6واں دن جب گزرا تو دھاڑے مار کے رونے لگ گیا. 7ویں دن مرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا. وہ دن گزر گیا، مرا نہیں. 8ویں دن بادشاہ نے فقیر کو بلا لیا. بھائی یہ اچھا بھلا دوست ہے یار، تو نے مجھے کہا کہ مر جاؤں گا، میں نے علم الیقین، میں یقین کر لیا، مرا نہیں. میں کہنا بادشاہ نے تو مرنا نہیں تھا، میں تجھے ایک بات سمجھانی تھی. مجھے ایک بات بتا، وہ دوائی تو نے کھائی تو تو نے سمجھا کہ میں کھاتا تھا تو عیاشی میں زندگی گزارتا ہوں. ان 7 دنوں میں تیرے ساتھ ہوا کیا؟ بس موت کا فکر اتنا تھا مرنے کا کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ پہننے کی، نہ سونے کی. تو کہا وہ پھر دوائی کا کیا اثر ہوا جو میں نے تجھے دی تھی؟ کو تجھے طاقت محسوس ہوئی کہ تو جائے اور عیاشی کرے؟ کہا عیاشی چھوڑو، مجھے تو کسی شے کی فکر ہی نہیں تھی. تو کہا بادشاہ تجھے یہی بتانا چاہتا تھا میں نے کہا کہ قیامت آئے گی، تو 7ویں دن تو مر جائے گا، تیرے لیے وہی قیامت ہے. تو یہ 7 دن تک نہ دوائی کی ہوش، کسی شے کا اثر نہیں. ہر وقت ہمارے ذہن میں قیامت رہتی ہے، ہمیں علم الیقین ہے، اس لیے ہم پہ کسی شے کا اثر نہیں ہوتا، ہم اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں. تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، بے شک تم ضرور جو ہے وہ دوزخ کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا، پھر دیکھو بار بار ایک چیز آ رہی ہے، لَتَرَوُنَّهَا عین الیقین، آنکھوں سے دیکھو گے اسے، آنکھوں سے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر ثم میں نے پھر لَتُسْأَلُنَّ، ضرور بھر ضرور. صحیح سب آ گیا لَتُسْأَلُنَّ، لَتُسْأَلُنَّ لام تکید بنون سکیلا، ضرور بھر ضرور سوال کیا جائے گا یومئذ، اس دن، عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں. لو آخری بات ہے یہ سن لو اب، نعمتوں کے بارے میں اس دن تم سے پوچھا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر نکلے تو آگے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر تشریف فرما کھڑے ہیں دربار میں حاضری دینے کے لیے. کائنات کے مالک کے محبوب جو ہیں ان کے دروازے پہ. آپ نے فرمایا روٹی شوٹی کا چکر ہے، بھوک تو نہیں لگی؟ یار آپس میں ہیں سارے. کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی. فرمایا چلو کہ ایک انصاری کے گھر میں باغ میں گئے، انہوں نے تو وہ سرکار آج تشریف لائے، ابو بکر صدیق حضرت عمر، انہوں نے فٹافٹ بکری ذبح کر دی، ذبح کر کے سامنے رکھی، کھجوریں رکھی، پانی شانی پلایا. حضور نے کھانے کے بعد رب کا شکر ادا کیا. آپ نے فرمایا اس کا بھی سوال کیا جائے گا. ثم لتسألن، سوال کیا جائے گا. تو مسلمانوں آخری میری بات سب سن لو، لیٹ پہ بھی سن رہے ہو، ہزاروں کی تعداد پہنچ جاتی ہے. اپنی ہر شے کا شکر ادا کرو، جو ہے اس کا شکر ادا کرو. ایک صاحب تھے، ہر وقت کہتے اللہ پاک تو نے مجھے اتنے پیسے نہیں دیے، اللہ پاک مجھے یہ دے دے، اللہ پاک مجھے یہ دے دے، اللہ پاک مجھے یہ بھی دے دے. پچھلی کا شکر ادا نہیں کرتا تھا، آگے کا لگا رہتا تھا. اللہ پاک پھر کرم فرما دیتا ہے. اللہ نے پھر ایک دن کرم فرمایا، وہ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خچر دیے، دولت کے بھرے ہوئے 3 خچر بھرے پڑے دولت کے مال کے. کما کے واپس لا رہا، آتے ساری ایسی جگہ میں پھنسا کہ جہاں پانی نہیں تھا. جب پھنسا تو شدید پیاس لگی، تو فرشتہ ایک ظاہر ہوا، پانی کا پیالہ ہے میرے پاس مگر ایک خچر پوری دولت میرے کو دے دو، میں تمہیں پانی دیتا ہوں. وہ دے رہا، پوری دولت خچر، پورا خچر سمیت دے دیا سارا مال. پانی پیا تو پانی پیتے ساتھ ہی بھوک کا احساس ہوا، بھوک اتنی شدید لگی. پھر فرشتہ ایک آگے جا کے ظاہر ہو گیا، میرے پاس روٹی ہے، تمہیں بھوک لگی؟ ہاں لیکن دولت لگے گی، یہ دوسرا خچر میرے کو دے دو. ایک پورا خچر، اس نے روٹی لی، خچر پورا دے کے آگے جب بڑھا تو وہی روٹی پیٹ میں درد کرنے لگ گئی، اتنا شدید درد ہوا. پھر ایک حکیم صاحب، وہی فرشتہ ہوگا، میرے پاس دوائی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ درد ہو رہا ہے؟ ہاں لیکن میں لوں گا یہ خچر تیرے پاس پورے کا پورا دولت کا لوں گا. دیا اور وہ دوائی لی تو پیٹ میں شفا ہوئی. آگے جب بڑھا تو رب تعالیٰ کی ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے، یہی پانی، یہی روٹی اور یہی چیز کا ہضم ہو جانا پہلے میں تمہیں فری دیتا تھا، تو نے کبھی میرا شکر ادا نہیں کیا. آج 3 خچر دے کر تو نے پانی لیا، روٹی لی،
اور اپنی درد ٹھیک کی، یعنی تو ریسٹ روم میں جانے کے قابل ہو گیا، تو مسلمانوں جو جو چیزیں ہیں اس کا شکر ٹکا کے ادا کرو۔ دیکھو آکسیجن میرا رب فری دیتا تھا، آج کی میں خبر سن کر آیا ہوں انڈیا میں سونے کے بھاؤ آکسیجن بک رہی ہے، میں ابھی خبر سن کر ابھی یعنی ابھی سے مراد یہ میں تراویح جب سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے، سونے کے بھاؤ پہ بھی نہیں مل رہی۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے اپنے رشتہ دار کے لیے چاہیے تھی، میں سونے کے بھاؤ خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مسلمانوں یہی آکسیجن ابھی فری مل رہی ہے، تو کیا کبھی شکر ادا کیا ہے؟ یہ میرے لنگز کام کر رہے ہیں، کبھی شکر ادا نہیں کیا۔ اس لیے جو جو چیزیں تمہارے پاس ہیں اس کا شکر ادا کرو۔ یہ نعمتیں جو اس نے دی ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے اللہ، میں ایک جملہ سب کی طرف سے کہتا ہوں، ہمارا حساب مت لینا ورنہ ہم پھنس جائیں گے، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، اور تم نے جو دیا ہے ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، بس یہی شکر ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ایک خصوصی دعا، ہمارے غازی صاحب جو ہے نا، ان کے بڑے بچپن کے دوست تھے اطہر حسین، غالباً وہ حیدرآباد میں ان کا وصال ہو گیا دکن میں۔ بیچارے غازی صاحب رو رہے تھے، میں نے آج ان کی آنکھوں میں آنسو دوسری بار دیکھے، لگتا ہے کہ ان کا کوئی بہت پیارا دوست تھا، تو اسی سے وائرس سے ہی وہ چلا گیا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو خصوصی طور پہ دعا یہ ہمارے عزیر کے ابا جی کے ماموں کا، ویسے نام کیا تھا ان کا؟ آپ کے ماموں ہیں، ان کے ماموں کا وصال ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہے۔ اور یہ مبشر بھائی کی طرف سے جو ہے افطاری تھی، تو ان کے سال ثواب، ان کی اماں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سال ثواب انہیں بھی، اور شہداء بدر جو ہیں۔ اور ایک خصوصی دعا کرنی ہے، کنزہ ہیں ان کے گرین کارڈ کا مسئلہ، ان کے لیے دعا کرنا، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و اصحاب محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین۔ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یاسین۔ پروردگار عالم، جو میں نے درس دیا ہے 2 سورتوں کا، یا اللہ تعالیٰ یہ درس اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج ہمارے قاری صاحب نے جو بڑی خوبصورت سورہ یاسین پڑھی ہے، اور یا اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور یہ آج یہ اشیاء جو میں نے پڑھا ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ بھی، اور جو جتنے بھی نیکی کے کام ہوئے سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جو ثواب عطا کرے گا بڑے رسول کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے اصحاب اور آل کی ارواح کو ثواب دیتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ میری نبی کی امت کے اولیاء کی ارواح کو ثواب دیتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ میرے نبی کی محبوبہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کی ماں، ان کی روح کو ثواب دیتے ہیں، قبول فرما۔ بدر میں جن لوگوں نے شہادت دی ہے، یا اللہ ان کی روح کو ثواب دیتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ میرے مجمع میں جتنے لوگ ہیں ان کا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، اس کی روح کو ثواب دیتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ یاسین بھائی جو دنیا سے چلے گئے ان کی روح کو ثواب دیتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے غازی صاحب کے دوست جو دنیا سے چلے گئے حیدرآباد دکن میں، یا اللہ ان کی روح کو ثواب دیتے ہیں، قبول فرما۔ مسلمان جو دنیا سے جا رہے چلے گئے، یا اللہ ان کی روح کو ثواب دیتے ہیں، قبول فرما۔ اور تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، یا اللہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے، اور یا اللہ تعالیٰ جن کو گن سکتے ہیں ان کی اہمیت کو جانتے نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ادنا سا شکر بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے مالک۔ یا اللہ سب کے صحت اور رزق میں برکت پیدا فرما۔ آج جو افطاری لایا جس نے تقسیم کیا کھائی ہے، یا اللہ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو اس ادارے کے لیے دامے دل میں قدم سکنے جس انداز سے کام کرتے ہیں سب کی صحیح اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس وائرس سے وبا سے بلا سے سب مسلمانوں کو محفوظ فرما لے مالک۔ یا اللہ تعالیٰ جن کے گناہوں کی شامت ہے سب کو ہدایت عطا فرما دے مالک۔ ہم کسی خاص ایک کے لیے دعا نہیں کرتے، یا اللہ سارے ہی تیرے بندے ہیں، جنہیں ہدایت چاہیے انہیں ہدایت عطا فرما دے مالک، اور جن کے گناہوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے مالک۔ سب کی بچیوں کو اور بچوں کی حفاظت فرما مالک۔ یا اللہ پاک ہمارے ایمان جان مال عزت کی حفاظت فرمانا مالک۔ یا اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔